اور جیڑا بندہ مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھے میرا رب انہوں ایک حج دا ثواب عطا فرماندا ہے جیڑا بندہ 5 نماز پڑھے ایک دن دے اندر اللہ انہوں 5 حجاں دا ثواب عطا فرماندا ہے اللہ انہوں 5 حجاں دا ثواب عطا فرماندا ہے حضرت امام مالک نے فرمایا کہ میں نے وہ اے نمازاں چنیاں نہیں یا وہ بیت اللہ شریف حج چنگا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے دے اندر مشہور صوفی حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دی خدمت حاضر ہوئی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عمرہ کر کے یا حج کر کے واپس آئے تو فرمایا اے داؤد طائی میرے واسطے دعا کرو عرض کیتی ہے اسی آلے کی اولاد ہے تے میں داؤد طائی مسکین فقیر میری حضور کو آٹے سورج کے سامنے چراغ دیتی ہے سورج کے سامنے چراغ دیتی ہے میری کو آٹے سامنے کی ہے فرمایا میں ایک کسی میرے واسطے دعا کرو فرمایا میں بات کرنا تصدیق کرو اجی حضور حکم فرماؤ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ بیت اللہ شریف دا عمرہ کر ہوئے یا حج کر ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دی بخشش فرما دے میں انہوں جنت عطا فرما دے تو حضرت داؤد طائی نے عرض کی تھی حضور فرمایا ٹھیک ہے عرض کی تھی حضور گل ٹھیک ہے لیکن گل ادھی کی تھی گل ادھی فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھیا ایمان دیا محمد رسول اللہ اللہ نے انہیں جنت عطا فرمایا حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اے آل نبی اولاد علی اے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام تو اڈی گل ہے ٹھیک ہے لیکن گل ہے کہ جڑا بندہ بیت اللہ شریف جائے عمرہ کرے یا حج کرے اور او تو پھر مدینے پاک چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ضرور جنت عطا فرمان دے مکے سارے دے اندر اللہ نے جنت کا ذکر نہیں کیتا لیکن جدوں مدینے کی باری آئی اللہ دے محبوب نے جنت الفردوس کا ذکر کر دیتا امام جعفر صادق نے فرمایا تمہاری کوئی دلیل نہیں اس گل دی دلیل نہیں حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیتی قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ داؤد طائی نے عرض کی تھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور مسجد کے ممبر کے درمیانی جگہ جنت کے ٹکڑے جو ٹکڑا ہے جنت کے باغاں کے باغ ہے جنت کے باغاں کے باغ ہے باغ ہے تے اے امام پاک کیا گل صحیح ہے اللہ اکبر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کیا بات ہے داؤد طائی ایسے واسطے تے میں گل کی تھی اور پھر جڑے بندے گئے جدوں باب السلام کا نقل ہو گیا یہ باب کی جو نکلی ایک جگہ لکھی ہے شفاعت اہل القبائل من امت کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں واسطے یار پرہیزگاروں نے سارے پیار کرتے ہیں کہ گناہگار خدا دی قسم امام الانبیاء نے فرمایا میری شفاعت کبریٰ جو میری امت کے گناہگاراں سیاہکاراں خطاکاراں واسطے اللہ اکبر جل جلالہ یہ بھی حدیث پاک ہے اور یہ بھی حدیث پاک ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اور یہ بھی حدیث پاک ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعت لو آخری گل میں کر کے امام شافعی اپنی گالیوں ختم کرنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے اندر آپ مدینے پاک کے اندر سے